السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکتوبر 2018 میں ہمارا سفر ہوا تھا ازبکستان کا۔ ازبکستان یہ ایک ملک ہے اور اس میں بخارا، ترمز، تاشقند، سمرقند، خرطنگ یہ شہر آتے ہیں۔ تو اس کی کچھ یادگاریں تھیں، کچھ فوٹو کی صورت میں اور کچھ ویڈیوز کی صورت میں، وہ انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں جو پہلا ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایئرپورٹ کی تصویر ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے تھے تو یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، لیکن وہاں بہت بہترین قسم کی بلکہ سخت قسم کی سردی تھی۔ آگے پھر ہم پہنچے تو یہ ایک مدرسہ تھا بہت پرانا وہاں پر سمرقند میں، اب وہ بازار کی شکل میں ہے، تو یہ اس کی تصویر ہے۔ یہ آگے لکھا ہوا ہے حضرت سید میر کلار رحمہ اللہ تعالی، جو سلسلہ نقش بند کے بزرگ ہیں بہت بڑے، ان کے مزارات کی تصویریں ہیں۔ یہ بھی ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، غالباً سید میر کلال ہیں، جنہوں نے یہاں سے پھر بھیجا تھا ہندوستان میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور حضرت خواجہ باقی باللہ کی سے ہندوستان میں سلسلہ نقش بند پھیلا تھا۔ ان سے پہلے وہاں سلسلہ چشتی عام تھا، اور خواجہ باقی باللہ کے پھر مرید ہوئے تھے حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مجدد صاحب کے دادا پیر ہیں اور خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، ان کا مزار ہے۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار کے قریب مسجد ہے۔ یہ قشقہ دریا شہر میں حضرت خواجہ درویش محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ پھر ان کے مرید خلیفہ ہیں خواجہ محمد امکنگی رحمہ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے خلیفہ ہیں خواجہ باقی باللہ اور حضرت مجدد رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کا بیرونی منظر ہے۔ یہ امیر تیمور لنگ کے بیٹے جہانگیر مرزا کا مزار ہے، جو اسی احاطے میں واقع ہے جہاں ان کے دربار وغیرہ لگتے تھے۔ خواجہ محمد امکنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار اسی احاطے میں واقع ہے، اور یہ دیوار بنی ہوئی ہے، اندر حضرت کی مرقد مبارک ہے۔ یہ شہر کتاب اور دریائے قشقہ شہر کہلاتا ہے۔ یہاں سے سمرقند 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ یہ سمرقند میں 6 مدارس ہیں۔ سامنے مدرسہ مرزا الغ بیر ہے، یہ سامنے مرزا ملا علی قاری مدرسہ ملا علی قاری ہے، اور یہ مدرسہ شیر ہے۔ یہ 6 مدارس کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ صاحب نواد الاصول حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے۔ ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بالسند المتصل منا ومنكم الى الامام العاقل الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنبيين من بعده وبه قال حدثنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتي الرحم